السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو ہونے جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیریز چل رہی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج پرویز ہد بھائی کا جو ہے انٹرویو کرنے جا رہا ہوں. تو یہ انٹرویو بیسیکلی بہت اسپیشل ہے کیونکہ پرویز صاحب نے ایک بک ابھی لکھی ہے جس کا نام ہے پاکستان اوریجنس آئیڈینٹی اینڈ فیوچر. تو یہ بک کے حوالے سے ہم پرویز صاحب سے کچھ ڈسکشن کریں گے. تو پہلا سر آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یہ موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملا کہ یہ بک لکھی جائے؟ بھائی پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ 50 سال میں نے پڑھایا ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس پڑھایا ہے، دوسری جگہوں پہ پڑھایا ہے، کچھ دنیا دیکھی ہے، تو چلو جو میں نے دیکھا محسوس کیا اس پر کچھ لکھ لیتا ہوں، زندگی کے واقعات. پھر میں نے جب لکھنا شروع کیا میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اتنی دنیا میں اہم چیزیں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں، اور ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہے جو پاکستان کی تاریخ بیان کرے سچائی کے ساتھ اور اسے گہرائی میں دیکھا جائے. تو یہ کتاب جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا ابھی حال ہی میں چھپی ہے، بلکہ اگلے ہفتے چھپنے والی ہے، فولیو بکس کی. خاصی ضخیم ہے، کوئی 650 صفحات ہیں. اور اگر آپ اب ہماری جو گفتگو ہوگی میں تو صرف کچھ چند چیدہ چیدہ باتیں بتا سکوں گا، مگر اس کے 5 بنیادی حصے ہیں اور ہر حصے میں کوئی 3 یا 4 علیحدہ باب ہیں. سارے حوالات ہیں کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے. جب واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے تو کہاں میں ڈھونڈ کر یہ نکال سکتا ہوں کس کتاب میں ہے، کس جریدے میں ہے. اس لیے کہ جب تک آپ وہ ساری باتیں نہیں بتاتے تو آپ کی باتیں نہ ادھر کی ہیں نہ ادھر کی. اچھا سر، پھر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بک لکھی، آپ تو ایز فزسسٹ ہیں، اور یہ بک لکھنے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ یکمشت تو میں نے نہیں لکھی، کوئی 4-5 سال لگ گئے. ساتھ ساتھ میں اس پر تحقیق کرتا گیا، اور جیسے جیسے میں نئی چیزیں ڈھونڈتا چلا گیا ویسے ویسے مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے، ادھر کھوج لگانا ہے، ادھر لگانا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ کوئی 5 سال مجھے لگ گئے. لکھنے میں تو خیر کم لگا لیکن یہ تحقیق میں زیادہ وقت لگا. اچھا، تو سر آپ کی بک شروع ہوتی ہے اینشنٹ انڈیا سے، آپ نے بک کا آغاز کیا ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہاں پر آپ کی کیا سوچ تھی، آپ کیا پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ پہ؟ اس کتاب کا ایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ 2 قومی نظریے کا سراغ لگایا جائے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 قومیں تو ہمیشہ سے تھیں، ادھر ہندو ادھر مسلمان، اور آپ جتنا پیچھے چلے جائیں آپ کو یہی 2 قومیں دکھائی دیں گی. تو میں نے سوچا کہ پہلے تو میں یہ کچھ جاننے کی کوشش کروں کہ یہ ہندو کیا کہتے ہیں. اور جب میں نے ادھر کے تاریخ دانوں کو پڑھا اور وہ جن کی معلومات مستند ہیں اور جو بہت مانے ہوئے ہیں، تو ادھر میں نے یہ دیکھا کہ جو ان کے بہترین ہسٹورینز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہندو قوم جیسی کوئی چیز ہی نہیں، کہ یہ جو آج کل ہندوتوا کا دعویٰ ہے کہ ہم ہزاروں سال سے اس برے صغیر میں آباد تھے، کہ ہم نے بہت بڑے بڑے کمالات دکھائے اور ہماری شناخت ہمیشہ سے تھی، اس کو ان لوگوں نے چیلنج کیا. اور اس چیلنج کے کئی حصے بنتے ہیں، اور اس کے وہ جو پورا مسئلہ ہے کہ کیا انڈیا ایک قوم پر مشتمل تھا یا الگ الگ راجدھانیاں تھیں، کیا ادھر لوگ اپنے آپ کو ہندو سمجھتے تھے، جس کا جواب نفی میں ہے. جی. ہمیں یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ جب
अल बेरूनी यहाँ आया तो वो कोई 11वीं सदी थी, और ये मोहम्मद बिन कास सॉरी जो ये उसके मोहम्मद बिन कासिम के 300 साल बाद पहुंचा महमूद गजनवी के साथ। तो उस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे मुसलमान थे। मुसलमानों की आमद बरे सगीर में कोई रसूल सल्लम से पहले की बात है। मेरा मतलब ये कि अरबों की आमद यहाँ रसूल सल्लम से पहले, इस्लाम से पहले की बात है। वो तिजारत के लिए आए थे, और फिर जब मुसलमान आए तो यहाँ कुछ कन्वर्जन्स हुई। लिहाजा जब अल बेरूनी ने ये इधर जानना चाहा कि ये हिंदू क्या है और किस किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो उस वक्त मुसलमान मौजूद थे, लेकिन वो सबको हिंदू कहता। वो इसलिए कि एक शख्स की शनाख्त उस वक्त सिर्फ इससे होती थी कि क्या वो इस गांव का है, उधर का है, और हिंद असल में दरियाए सिंध से मंसूब है। तो इवन हिंदू हिंदू इज कम्स फ्रॉम दरियाए सिंध। तो ये मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी कि अल बैरूनी जैसा शख्स जिसने संस्कृत सीखी थी, जिसने यहाँ आकर ब्राह्मणों से कोई उनके साथ कई साल गुजारे, उनको कुरेदा, उनका इल्म जाना, और फिर वो इल्म फिर उधर मुंतकिल किया अरब को, वो फ़र्क नहीं करता था हिंदू और मुसलमान में। हाँ, वो जो अफ़गानिस्तान से आए, जो तुर्की से आए, जो सेंट्रल एशिया से आए, उनको वो मुसलमान तस्वुर करता था। जो अरब से आए थे वो ठीक है, लेकिन जो लोकल कन्वर्ट्स हैं वो वैसी। ये बड़ी लिहाजा जी जी ये जो दो कौमी नज़रिया है उस वक्त बिल्कुल नहीं था। ये जो दो कौमी नज़रिया है बहुत बाद में बना, ये नहीं है कि ये हमेशा से था। सही। शुरू में मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ ये बात सुन के कि जो हिंदू है वो हिंदुइज़म से कनेक्टेड नहीं है। बेसिकली जैसे आपने बताया कि हिंदू और मुस्लिम्स, वो अलबैरूनी उनको एक ही कंसीडर करता था। तो ये बिल्कुल आपने बुक में पढ़ के मुझे भी हैरत हुई इस हवाले से। तो सर अब आगे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो अब हम टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 19th सेंचुरी में मुस्लिम्स की उस वक्त क्या हालत थी? उस वक्त वो कैसे रह रहे थे? उनकी हालत क्या थी? जो मुगल दौर था, सल्तनत मुगलिया, जो 350 साल पर मोहित थी, वो आप समझ लीजिए कि मुसलमानों का बेहतरीन दौर था। लेकिन जब वो ज़वाल पजीर हुआ, और ये हुआ औरंगज़ेब के बाद से, तो जो उस वक्त मुसलमानों की बर्तरी थी वो घटती चली गई। अच्छा, अब आ, ऐसे था एक ज़माने में कि हिंदू और मुस्लिम में अगरचे कुछ कुछ फ़र्क था, लेकिन बहुत सारा मिलाप भी था। यानी कि जो हिंदू रस्म व रवाज हैं वो मुसलमानों में आ गए थे, जो मुसलमानों के रस्म व रिवाज हैं वो हिंदुओं में आ गए थे। तो एक खिचड़ी सी पकी भी थी। औरंगज़ेब ने इसको ख़त्म करना चाहा, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। अकबर तो बहुत चाह रहा था कि ये दोनों कौमें एक साथ रहें, और उसके दरबार में तो दोनों ही होते थे। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि जो काम मुसलमान करते थे वो ज़्यादा ज़मींदारी का था, वो लिखत पढ़त का नहीं था। वो शिकार का बड़ा शौक़ रखते थे, फौज कशी का करते थे, लेकिन जो हिसाब किताब है वो हिंदुओं के हवाले होता था। तिजारत हिंदू करते थे। अच्छा, आपने पूछा सूरत हाल क्या थी 19वीं सदी में। मैं समझता हूँ कि 1857 का जो वक्त है ना, जो जंग आज़ादी जिससे कहते हैं, और वो जिसे
बगावत कहते हैं। तो वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। ये वो साल था जब मुगल दौर ख़त्म हुआ। बहादुर शाह जफ़र के बाद से ये सल्तनत ख़त्म हो गई, फिर बरतानिया का राज बाकायदा वहाँ शुरू हुआ। अब उस वक्त जो जो उस खित्ते के लोग उठ खड़े हुए थे, उनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लेकिन क्योंकि मुसलमान उस ज़माने के हुक्मरान थे या उससे पहले हुक्मरान रहे थे, तो अंग्रेज़ ने उनको ज़्यादा सज़ा दी और बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया उनके ऊपर। बहरहाल उसके बाद फिर मुसलमानों को तो ये कबूल करना पड़ा कि वो हाकिम हैं, हम महकूम हैं। अच्छा, अब किस्सा ये था कि चूंकि अंग्रेज़ बहुत बड़ी ताकत थी उस वक्त, तो मुलाजमत चाहिए थी, हिंदू को भी चाहिए थी, मुसलमान को भी चाहिए थी, और इनके बीच में कंपटीशन होने लगी। अब चूंकि हिंदुओं का ये एडवांटेज था कि वो पढ़ते लिखते थे और हिसाब करते थे, और उन्हें शौक था ज़्यादा जानने का, तो उन्होंने ये नई चीज़ें जो ज़माना जदीद की ज़रूरत है वो जल्दी सीख ली। अंग्रेज़ ने जब कहा 1835 में, ये लॉर्ड मैकॉले की इस्लाहात की बात है, कि अब से हम ना हिंदू को ना मुसलमान को कोई रकम दिया करेंगे, हम सिर्फ उन स्कूलों को रकम देंगे, इमदाद पहुंचाएंगे जो अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, जो रियाजी पढ़ाएंगे, जो साइंस पढ़ाएंगे, जो जदीद उलूम पढ़ाएंगे, बाकियों को नहीं। हिंदू ने कहा ठीक है, आवे ही आवे। मुसलमान ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास पहले से इल्म मौजूद है, अरे ऐसा इल्म है कि हमें उसमें इजाफे की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो ठीक है, वो मदरसे में चले गए, और हिंदू वो फिर स्कूलों में गए। और यहाँ पर, और मेरी किताब का ये मुद्दा है कि यहाँ पर दो कौमी नज़रिए की शुरुआत होती है। यहाँ से आज जो आप देखते हैं कि हम कहाँ, पाकिस्तान में कहाँ और इंडिया कहाँ, ये चीज़ उधर से शुरू हुई। तो अब बहुत तफसील से मैंने अपनी किताब में ये बयान किया है, आदाद व शुमार उस ज़माने के हवाले से, कि मुसलमानों की तालीम क्या थी, हिंदुओं की तालीम क्या थी। एक मिसाल, एक मैं आपको अदद दिखाता हूँ, बताता हूँ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जो इस बड़े सगीर में कायम हुई थी, और ये 1856 की बात है। अब उसके 3 साल बाद पहली ग्रेजुएशन हुई, बीए की। तो 2 मुसलमान थे और कई 100 हिंदू। ये ऐसे बहुत से आदाद और शुमार मेरी किताब में हैं। और तो और मुलाजमतें, अच्छा, फौज में तो मुसलमानों को मुलाजमतें मिल जाती थी ना, वो अफसर भी लग जाते थे। लेकिन जब बात आती थी इंजीनियर की, वकील की, टेक्नीशियन की, डॉक्टर की, तो मुसलमान कोई होता ही नहीं था। नतीजा ये कि अब मुसलमान अंग्रेज़ के पास जाने लगे, कहा कि भाई नौकरी दो। वो कहते कैसे दूं, नौकरी नहीं दोगे तो हम बलवा कर लेंगे। अच्छा, तो नौकरियां उनको मिल जाती, आला दर्जे की मिल जाती थी। तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई इंतज़ामी अमूर में उनको मिल जाती। लेकिन यहाँ नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, इनकी नहीं मिलती, क्योंकि थे ही नहीं पढ़ने वाले, पढ़े लिखे थे ही नहीं। और यही सूरत हाल हमारे सामने आई जब पाकिस्तान बना। ठीक है सर। तो ये जो अभी आपने बड़ा डिटेल में बताया, और ये डिफरेंस अभी भी है, इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ पर है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के हवाले से, उस दौर में ये सोच आई कहाँ से? वहाँ के जो मुसलमान थे वो किसको फॉलो कर रहे थे? क्या शाह वलीउल्लाह वहाँ पर थे उस दौर में, क्या उनको फॉलो कर रहे थे? और इंडियंस जो हिंदूज थे उस दौर में, वो क्यों साइंस में आगे थे? उसकी कोई ख़ास वजह आप बता सकते हैं? हाँ, तो
میں نے یہی عرض کیا نا کہ جو مسلمان تھے وہ کہتے کہ ہمارے پاس علم تو پہلے سے ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر ان کے جو مشغلے تھے وہ ایسے تھے جو جو انٹلیکچوئل نہیں تھے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مغل زمانے میں بڑی شاندار عمارتیں بنی، باغات بنے، مقبرے بنے، مسجدیں بنی، سب کچھ ہوا، تاج محل بھی بنا، یونیورسٹی ایک نہیں بنی. نہیں بھائی. کوئی ان میں شوق ہی نہیں تھا، تجسس ہی نہیں تھا، وہ بس موج کرتے رہے، ہندو کام کرتا رہا. تو آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ جب انگریز جانے لگا تو مسلمان پھر ڈر گیا کہ اب ایک تو یہ کہ ہماری تعداد کم ہے، دوسرے یہ کہ جتنی تعداد ہے ان میں سے اکثر لوگ ایک جدید ریاست کو ایک جدید معیشت میں کام نہیں کر پائیں گے. دے ول ناٹ گیٹ جابس. جو جھاڑو برتن کا کام ہے وہ الگ، لیکن وہ کام جو جیسا کہ میں نے بتایا ڈاکٹر، انجینئر، وکیل وغیرہ، ایسے کام ان کو نہیں ملیں گے. ان کو بیوروکریسی میں جو آئی سی ایس تھا، انڈین سروس سول سروس، اس میں کوئی ان کا چانس ہی نہیں بنتا تھا. چانس اس لیے نہیں بنتا تھا کہ وہ امتحان نہیں پاس کر سکتے تھے. لہٰذا یہ جو دڑاڑ ہے ہلکی سی ایک تھی پہلے، لیکن اب یہ بڑھتی چلی گئی. اب یہ خلیج ایک بن گیا وہاں پہ. اور اس چیز کو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے پہچانا تھا. ہم ان کو پاکستان کے بانیوں میں شمار اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو اور شرفا کو، ہاں یہ نہیں کہ سارے مسلمانوں کو، لیکن جو ہم میں سے بڑے رتبے کے لوگ ہیں، انگریز کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے. ہم نے آخر اس پورے بر صغیر پر حکومت کی ہے تو ہم اس کے حقدار ہیں. دیٹ واز ہز رول. کہ اب لیکن ہمیشہ ان کی سوچ یہ نہیں تھی. یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہے، اور میں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے بتایا کہ سر سید احمد خان پہلے کیا تھے فکری لحاظ سے، اور کیسے کیسے ان کی سوچ بدلتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے سر، تو میرا بھی یہی کوشچن تھا نیکسٹ کہ سر سید احمد خان کے حوالے سے، اور آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. سر یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ کانسیپٹ ہے سر سید احمد خان کی وجہ سے آیا سامنے؟ یہ دیکھیے، جب قوم کی بات سر سید احمد خان کرتے تھے نا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو دو ایسے موقع تھے جہاں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ یہ ہندو اور مسلم شرفا ہے. وہ اشرافیہ کے ساتھ تھے، اور قوم سے مطلب یہ کہ ان لوگوں کو وہ شمار کرتے. ان کی نظر میں جو ہندو چمار ہے یا جو مسلمان کوئی لو درجے کا ہے، یا بنگالیوں سے بھی وہ بہت چڑھتے تھے. کہتے تھے کہ یہ لوگ ہاں ذہین تو ہیں مگر یہ بزدل ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ کبھی ہم ان کو اپنی میز پر بٹھا سکیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکیں. تو دیکھیں، سر سید احمد خان کی بڑی خوبیاں تھیں، لیکن ہمیں اس بات سے منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ ان کے اندر قسم قسم کا تعصب بھی تھا. اب یہ میں نے سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا. اس کے بعد اس کتاب کے حصے میں نے علامہ اقبال اور پھر محمد علی جناح، ان کو بھی بہت تفصیل سے، باریک بینی سے دیکھا. ان کے حالات زندگی، ان کے موقف،
ان کی فکری تبدیلیاں پہلے کیا تھیں، بعد میں کیا رہی، تو یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ جی، تو سر یہاں پر میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا۔ آپ نے 3 فاؤنڈرز کا ذکر کیا ہے، جیسے سر سید احمد خان ہے، علامہ اقبال ہے اور پھر قائد اعظم ہے۔ تو اگر میں سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کا کمپیریزن کرنا چاہوں تو ان میں آپ کہاں پر دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ اقبال سر سید کے بڑے مداح ہوتے تھے اپنی جوانی میں، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 1905 تک۔ لیکن پھر جب ان کا جانا ہوا برطانیہ، پہلے کیمبرج گئے اور اس کے بعد جرمنی گئے، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، تو ایک عجیب سی ان میں نفرت پیدا ہو گئی ویسٹ کے خلاف۔ اس کے بعد پھر ان کا رستہ اور سر سید کا جدا ہو گیا۔ ہاں، یہ بات مجھے بتانا ضروری ہے کہ سر سید کی وفات اس سے کوئی 30 سال پہلے ہو گئی تھی، لیکن سر سید واز اے ہیرو ٹو موسٹ مسلمس جو پڑھے لکھے تھے۔ اچھا، اگر ان دو افراد کا موازنہ کیا جائے تو مجھے بہت بڑا فرق دکھائی دیتا۔ جو سر سید کی سب سے اہم بات تھی، سب سے اہم پیغام تھا مسلمانوں کے لیے کہ اگر تم اس دلدل میں سے نکلنا چاہتے ہو، تم انحطاط کا شکار ہو، ادھر تم اپنی قسمت کو رو رہے ہو، اگر اس سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو پھر انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو، دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤ، اپنا دین اپنی جگہ پہ رکھو لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ چلو۔ اچھا، اس کے برعکس علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا، پہلے یہ بہت سے ادوار سے گزرے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1920s اور 20s کے بعد ان کی وفات تک وہ یہ کہتے تھے کہ اب مسلمانوں کو اپنا حوصلہ بلند کرنا ہے، اب اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنی ہے، اب وہ کرنا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے پہلے کیا تھا۔ یہ جو سائنس جیسی چیزیں ہیں یہ اوپریلی ہیں، یہ جو مغرب کی چمک دمک ہے اس میں کچھ نہیں، اس میں کچھ حقیقت نہیں، تو کرو جہاد۔ اور پھر ان کی بہت سی شاعری ہے اس سمت۔ بائی دی وے، جب وہ کوئی پکا پیغام پہنچانا چاہتے تھے نا، وہ شاعری نہیں کرتے تھے، وہ انگریزی میں لکھتے تھے۔ یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں انہوں نے اپنے جو تصورات ہیں، اپنے جو پولیٹیکل افکار ہیں وہاں پر بیان کیے ہیں، مگر شکوہ جواب شکوہ وہ تو عوام کے لیے تھا۔ عوام کو وہ یہ کہتے تھے کہ اٹھو اور مقابلہ کرو ہندو کا، انگریز کے معاملے میں یہاں 2 علیحدہ ادوار ہیں ان کے۔ وہ زمانہ بھی تھا جب وہ ملکہ وکٹوریہ کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے، وہ بھی ہے۔ سر بھی بن گئے، آخر انہیں سر محمد اقبال کہا جاتا ہے، ہی گاٹ دا نائٹ ہوڈ۔ وہ چلیے ایک طرف، لیکن ان کے دل میں بھی وہ نفرت آ گئی تھی انگریز کے لیے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سید قطب کے دل میں تھی، جو بہت بعد میں آئے۔ بہرحال پیغامات ان کے الگ، سر سید جدیدیت کے ساتھ ہو، ان کا یعنی علامہ اقبال کا کہنا ماضی کی طرف چلو، مگر بہت زیادہ پیچھے بھی نہ جاؤ، نہیں بہت پیچھے جاؤ، بہت پیچھے، ادھر نہ جا کے رکو جہاں مسلمانوں نے یونان سے استفادہ کیا تھا۔ اب یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی ہے۔ دیکھیں، جو مسلمانوں نے اپنے سنہرے دور میں
کمالات دکھائے تھے، جو بڑے بڑے کام کیے تھے، وہ اس لیے ممکن ہو سکے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ذہن کھلے تھے. یونان کا علم لیا، سائنسی علم لیا، خاص طور پر فلسفہ، بہت سی چیزیں اس میں، طب بھی، فلکیات بھی، کیمیا بھی. اس میں پھر جدت پیدا کی، اس میں سے نئی باتیں نکلیں. یہ وہ چیز ہے جس نے اسلام کو، مسلمانوں کو ثابت کیا کہ یہ ایک واقعی تہذیب ہے، بڑی تہذیب ہے. لیکن اقبال اس بات سے خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو الفارابی اور ابن سینا اور یہ سارے ریشنلسٹ ہیں، عقل پرست ہیں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمیں بالکل پیچھے کی طرف جانا ہے. الغزالی کے وہ بڑے مداح تھے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے، ادھر سر سید، ادھر علامہ اقبال. صحیح. تھینک یو سر، بہت آپ نے ڈیٹیل میں بتایا. اب ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جو آپ کی بک کا جو ٹائٹل ہے اس حوالے سے. ٹو نیشن تھیوری کے بعد پاکستان کا وجود آیا، تو اس کے بعد ہندو اور مسلم الگ ہو گئے. آلدو کہ انڈیا میں بھی مسلمان زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت، تو کہاں پر آپ کو خرابی لگی کہ ہم پیچھے رہ گئے ابھی کرنٹ جو سچویشن اس کے حوالے سے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ ہم پیچھے رہ گئے سائنس میں بھی، اور جیسے ہی انڈیا بنا، ہندوستان بنا اس وقت، تو وہ آگے چلے گئے؟ کوئی لیڈرشپ کا فقدان تھا؟ کیا وجہ بنی؟ اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان جس نظریے کے تحت بنا وہ بہت ہی سادہ تھا. یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، ساتھ نہیں رہ سکتے، دو الگ الگ قومیں ہیں. مزید یہ کہ جناح صاحب نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے خد و خال کیا ہوں گے، کہ یہ کس قسم کی ریاست ہوگی. کیا یہ اسلامی ریاست ہوگی یا سیکولر ہوگی؟ ہاں، وہ اس بات پہ مصر تھے کہ ادھر سوشلزم، کمیونزم کسی صورت میں نہیں ہونے دوں گا. ان کے ساتھ جو لوگ جڑے وہ زمیندار تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں. ہاں، وہ ڈگریاں تو تھیں لیکن وہ ہلکی ڈگریاں لے کر آتے تھے نا. وہ زمیندار کا بیٹا جو جاتا ہے جہاں بھی جائے واپس آئے گا وہی سوچ لے کر آئے گا، اس میں علم لگانے کی کوئی صلاحیت نہیں، کوئی شوق بھی نہیں. تو مسلم لیگ میں کوئی انٹلیکچوئلز نہیں تھے. ہاں، ایک تھا میاں افتخار الدین، اکیلا، اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہو سکا. کوئی غیر مسلم تو تھا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا مسلم لیگ میں، اس کو چھوڑ دیجئے. دوسری طرف جواہر لال نہرو، جس کو جس کی سوچ ایک بالکل ماڈرن رینیسانس آدمی کی تھی، اور جس نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو مستقبل کا انڈیا بنے گا وہ ہندو انڈیا نہیں ہوگا، وہ سیکولر انڈیا ہوگا، اس میں مذہب کا نام نہیں لیا جائے گا. یعنی کہ ریاست کو ہندو مت کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کسی صورت نہیں جوڑنا ہے، کسی مذہب کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے. یہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ سائنس سے اور سائنسی سوچ سے. ایک بڑا ان کا ان کا بنایا ہوا ایک بڑا اچھا ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، سائنٹیفک ٹیمپر. تو سائنٹیفک ٹیمپر پہ انہوں نے بڑا زور دیا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آگے لے جائے گی. اچھا، تو جب پاکستان بنا ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہوگا. اور دیکھیے، جب لوگ پوچھتے تھے جناح صاحب سے کہ بتائیے یہ کس قسم کی ریاست آپ بنانے لگے ہیں، وہ کہتے تھے چپ ہو جاؤ. اگر میں یہ کہوں گا تو وہ لوگ کہیں گے نہیں ایسا ہونا چاہیے، اگر میں یہ کہوں گا تو وہ لوگ کہیں گے نہیں ایسا ہونا چاہیے. تو بالکل نہیں، جب پاکستان بن جائے گا تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے. اچھا، بن بھی گیا، وہ گورنر جنرل بھی بن گئے، یعنی کہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے. مگر پھر بھی انہوں نے
کبھی یہ بات واضح نہیں کی کہ یہ سیکولر ہوگا یا یہ ایک شرعی ریاست ہوگا. ان سے مختلف وقتوں پہ مختلف باتیں کرتے. 11 اگست سن 47 کی تقریر ہے جس میں انہوں نے بڑے گھن گرج کے ساتھ یہ کہا کہ آپ یو کین گو ٹو یور ماسک, یو کین گو ٹو یور ٹیمپل, دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اس کے کچھ ہی ہفتے بعد انہوں نے تقریر کی بار ایسوسیشن کراچی میں, جہاں انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ شرعی ریاست ہوگی. تو کچھ بات واضح نہیں ہوئی. تو اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناح سیکولر ہیں تو آپ کو 3-4 ایسی تقریریں مل جائیں گی. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر اسلامی ریاست چاہتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ مل جائیں گی. تو کبھی یہ کبھی وہ, وی ڈونٹ نو واٹ ہی وانٹیڈ. لیکن جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ تو بڑے کلیئر تھے, بہت کلیئر تھے. انہوں نے کہا ادھر وہی نظام ہوگا جو ہمارے فائدے کا ہوگا. اور اسی لیے پاکستان میں کبھی زمینداری کا نظام ختم نہیں کیا جا سکا. انڈیا میں ہو گیا, یہاں پر زمیندار فیوڈلز اس وقت تھے اور آج بھی ہیں. آج ان کے بیٹے پوتے وہ سب ہیں. صحیح صحیح. تو سر ٹو نیشن تھیوری کے بعد پاکستان اور انڈیا کا, ہندوستان کا وجود میں آیا. تو جب 1971 کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں یہ تھیوری میں کانفلکٹ نہیں آ جاتا کہ جس کی بنا پہ ٹو نیشنز بنی اور بعد میں جا کے پھر ایک سپلٹ ہوا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل واضح بات تھی. بنگالی, یہ اچھا مزے کی بات یہ کہ بنگالیوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں علیحدہ ہونا ہے ہندوؤں سے. اور ٹو نیشن تھیوری کے سب سے جو زور سے بولنے والے لوگ تھے وہ بنگالی تھے. لیکن ایک دفعہ جب پاکستان بن گیا تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایک عجیب سا رشتہ بنے گا. جناح صاحب اول تو یہ کہ گئے نہیں مشرقی پاکستان 7 مہینے تک. ہی وینٹ آفٹر 7 months ٹو ڈھاکہ, اور پہنچتے ہی انہوں نے کہا وہاں پہ کہ ادھر بنگلہ نہیں چلے گی, تمہاری زبان نہیں چلے گی, اردو ہے جو کہ سرکاری زبان ہوگی پاکستان کی. اور یہ بڑی شستہ انگریزی میں انہوں نے بیان کیا جس پر یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بول کیا رہے, تو انہوں نے تالیاں پیٹی. پھر کسی نے سمجھایا کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ چھوڑو, تو ادھر پھر ہنگامے ہو گئے. اس کے بعد پھر بس یہ وقت کی بات تھی. ادھر بنگالیوں کو ہم نے بالکل دھتکارا ہوا تھا. پٹسن وہ گاتے تھے, زر مبادلہ وہ کماتے تھے, اور رقم سب ادھر مغربی پاکستان جایا کرتی تھی. تو یہ تو ہونا ہی تھا. مگر یہ اس میں تیزی یوں آئی کہ ایوب خان نے مارشل لاء لگا دیا سن 58 میں, اور جو 10 سال اس نے ملک پر حکمرانی کی تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ وہ بنگالی تھے. اور بس پھر جو 71 میں علیحدگی ہو گئی, اور پکی علیحدگی ہو گئی, اور ایسی علیحدگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نزدیک ہی نہیں آئیں گے, پہلے معافی مانگو کہ تمہاری فوج نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اب میں کیا کہوں, 2 قومی نظریے کے تو پرخچے اڑا دیے. وہ تو بے آف بنگال میں غرق ہو گیا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو ٹو نیشن تھیوری سے ہٹ جانا چاہیے. بھائی فیل ہو گئی, 2 قومی نظریہ جو ہے فیل ہو گیا بالکل. پاکستان پھر بھی رہ سکتا, رہنا چاہیے, مگر اس نظریے کے تحت نہیں.
ٹھیک ہے سر، تو کافی آگے بھی آپ نے ڈیٹیل میں بک میں بھی مینشن کی ہیں چیزیں، جیسے بنگلہ دیش نے پھر جو ہے بہت اچھا، ابھی اکانومی بھی ان کی بہت اچھی ہے کمپیئر ٹو پاکستان، وہ کافی آگے نکل گئے۔ ہندوستان کے سائنٹسٹ بھی آج بہت آگے نکل گئے۔ تو آخر میں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی؟ اب جب کہ ہم ایک بحران میں ہیں، ایک طوفان، ہمیں پتہ نہیں ہم اس سے کیسے نکلیں گے، کب نکلیں گے۔ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان ٹوٹنے نہیں والا۔ ایسے نہیں ہے کہ بلوچستان الگ ہو جائے گا، سندھ الگ ہو جائے گا، کے پی کے الگ ہو جائے گا، وہ نہیں، وہ صورتحال نہیں۔ لیکن مجھے جس بات کا خوف ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے کہ آج سوڈان میں کیا صورتحال ہے۔ وہاں اہل اقتدار دو میں بٹے ہوئے ہیں، دونوں جرنیل ہیں، ان کی آپس کی لڑائی ہے، ہاں جرنیل ہو نہ ہو، لیکن ادھر کی اسٹیبلشمنٹ بٹ گئی ہے، اور اب وہ ایک دوسرے پر بم گرا رہے ہیں۔ ایک کے پاس فضائیہ ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے توپ خانے ہیں، سب کچھ۔ خدا نہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہی ہو جائے، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کے اندر بھی دراڑیں آ گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، ہماری جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بٹ گئی ہے، خاندان بھی بٹ گئے ہیں، جی کوئی عمران خان کے ساتھ ہے، کوئی اس کے مخالف ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا مستقبل اگلے چند سالوں تک کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے بچ نکلے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے آئندہ ایسی آفت سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تو آفت آئے گی ہی آئے گی، اس لیے کہ آئی ایم ایف نے اگر قرضہ دے بھی دیا، اگر ہمیں $1 ارب مل بھی گئے، اس کے بعد $7 ارب ملے، کتنے عرصے کے لیے؟ یہ ہم 6 مہینے چلا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ 6 مہینے گزر جائیں گے تو 3 مہینے آگے پھر جانا پڑے گا، اور دنیا اب یہ قرضے دینے کے قائل نہیں ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو سدھارو۔ سدھارنے کا مطلب یہ کہ ایک تو یار خدا کے واسطے یہ جو تم نے جنگیں کی ہیں، اپنی مرضی کی جنگیں کی ہیں، 3 جنگیں ہم نے انڈیا کے خلاف لڑی ہیں، ایک سن 47 میں، ایک سن 65 میں، ایک کارگل کی جنگ سن 99 میں۔ انڈیا نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے کیا۔ تو یہ اگر ہم کرتے رہے تو کیا انجام ہوگا ہمارا؟ پھر ادھر جو فوج ہے، فوج ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو بڑے سیاستدان ہیں، ان کو کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، ان پر ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہاں تک کہ ملک ریاض جیسے آدمی کو بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا، باوجود اس کے کہ اس کے خلاف کتنے کیس ہیں۔ کتنی واضح بات ہے کہ اس نے لوگوں کو بے دخل کیا ہے، کتنے بڑے پیسے اس نے چوری کیے ہیں ریاست پاکستان سے، وہ جو لندن میں پکڑا گیا تھا۔ تو ہم اس آفت سے تو نہیں بچ سکتے، لیکن آئندہ کے لیے اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں جن کا ذکر میں نے اپنی کتاب میں کیا، تو پھر ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ لیکن یہ جو آنے والا ہے، اس سے تو ہمیں گزرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں تو سر ہمارے پاس سسٹینیبلٹی بھی نہیں ہے، وہ چیزیں پاکستان میں لیک کرتی ہیں، جیسے کہ اچھے سائنٹسٹ کا ہونا، جیسے انڈیا میں بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں، اچھی بکس وہاں سے آتی ہیں، یہ سب چیزیں بھی تو یہاں لیک دیکھیں کر وہ رہی ساری بات کی باتیں، سب سے بڑی بات یہ کہ آبادی آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ جب پاکستان بنا 28 ملین پر آبادی تھی، مشتمل تھی۔ اب 230 ملین، یعنی کہ جہاں ایک بندہ تھا اب 7 ہیں یا 8 ہیں، اور ہوتے ہوتے جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا تو
अगर यही रफ्तार रही तो हमारी आबादी 360 मिलियन हो जाएगी, और अगर फिर भी नहीं रोका तो उसके 25 साल के बाद या 40 साल के बाद 1 अरब हो जाएगी। फिर तो यूं आप हाथ फैला भी नहीं सकेंगे, इतनी ज़्यादा आबादी हम विल बी, देयर बी अ लैक ऑफ स्पेस। तो बहुत से हमें बहुत सी इस्लाहत करनी है, बहुत से इक़दामात उठाने हैं, लेकिन ये बात की बात है। अब ये जो बहरान है, इससे जब हम गुजर जाएंगे, देन वील थिंक ऑफ अ बेटर पाकिस्तान। ठीक है सर। तो आखिर में जो मेरी ऑडियंस देख रही है मुझे, उसके उनको कोई आप मैसेज देना चाहें, ज़्यादातर यंग लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं, उन्हें कोई आप मैसेज देना चाहें? हाँ, जो स्कूल की किताबें हैं उनको एक तरफ कर लो, और जो मुस्तनद ज़राए हैं, जो बाहर के की लिखी हुई किताबें हैं, उनका मुतालिया करो, उन लोगों को सुनो जिन जो झूठ नहीं बोलते और जिनका एक मुस्बत नज़रिया है। सिर्फ अपनी अक्ल से सोचना चाहिए, किसी और के दिमाग से नहीं। तो जब हम अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करेंगे तो फिर एक ऐसी कौम यहाँ बनेगी जो फिर इस ज़माने के लिए तैयार होगी। थैंक यू वेरी मच परवेज़ साहब, आपका टाइम देने का। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस से इजाज़त चाहूँगा, आपसे अगले इंटरव्यू में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।